ناظرین آداب، اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹورک انڈیا کے تحت میں جاوید جمال الدین آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹس کرتے ہوئے اپنے قیمتی رائے سے نوازیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز ممبئی نے تبلیغی جماعت والے دہشت گرد ہیں۔ کانپور کے میڈیکل کالج کے پرنسپل کا شرانگیز بیان، پرانا ویڈیو اب وائرل ہوا۔ امریکہ تشدد کی آگ وائٹ ہاؤس تک پہنچی، ملک کو دوبارہ کھولنے کی خواہش شروع، مرحلہ وار بندشوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ٹھاکرے حکومت کا اہم فیصلہ، اسکولوں میں مراٹھی مضمون پڑھانا ضروری۔ کیرالہ سے 50 تجربہ کار ڈاکٹر اور 100 تربیت یافتہ نرسیں بمبئی پہنچے۔ ممبئی، تھانے اور رائے گڑھ میں ریڈ الرٹ جاری، ممبئی میں 95 سے زیادہ کنٹینمنٹ زون، ہوشیار جمہوریت قرنطینہ میں ہے۔ سہیل انجم، ایسا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن صرف رمضان اور عید کے لیے ہی تھا، ابھی ہم پے رول پہ ہیں۔ ممبئی اردو نیوز، کورونا معاملوں میں ریکارڈ اضافہ کو شاید سرخی بنایا، پاکستانی ہائی کمشنر کے 2 عہدیدار ملک بدر۔ ہندوستان چین امریکہ تنازع سے دور رہے، کووڈ-19 پازیٹیو مسلمان دہشت گرد ہیں، انہیں مار دینا چاہیے۔ متقی مسلمانوں کو جاہل کہنے والوں کو تماچا۔ تالہ بندی کے دوران ممبرا کے کمسن بچے نے گھر بیٹھے قرآن کے 14 پارے حفظ کر لیے۔ یہ بے حسی کیوں؟ عوامی مسائل کے حل کے لیے کہاں ہیں عوامی لیڈران؟ سب روزگاروں میں وارث تڑوی، غریبوں کا درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا، مگر کورونا کے سبب سیاستداں ٹویٹر تک محدود۔ روزنامہ انقلاب، حکومت لاک ڈاؤن کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، ٹرمپ کو خاندان سمیت بنکر میں پناہ لینی پڑی۔ کچھ لیے دیے بغیر چارباغ اسٹیشن پر پردیسیوں کا سامان اٹھانے والے 80 سالہ کلی مجیب اللہ موضوع بحث۔ امریکہ میں حالات بے قابو، سرکاری حکام بھی محفوظ نہیں، کئی ریاستوں میں کرفیو۔ ماسکو میں لاک ڈاؤن میں نرمی، پارک اور شاپنگ مال کھولے گئے۔ کانپور میڈیکل کالج کی پرنسپل کی شرانگیزی کے خلاف سماج میں سخت برہمی کو بھی انقلاب نے شہ سرخی بنایا ہے۔ چین بھارت تنازع رہے گا، جنگ نہیں ہوگی، حسن کمال کا مضمون۔ اداریہ مہلک صرف وبا نہیں، یہ تھے اردو اخبار کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔